اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا راحت قلوب العاشقین۔ حضرین محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو تلقین میت کے حوالے سے اور اس کے شرعی پہلو کے حوالے سے ہم لوگ کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ التباس اور کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالخصوص حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے حوالہ سے کہ انہوں نے اپنے ایک انتہائی دیرینہ ساتھی محترم تنویر قریشی صاحب کی شہادت پر ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر بعض ناپختہ ذہن یا کم علم یا کم فہم یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور یا پھر شدت پسند جو طبقہ ہے خوارج کا، وہ لوگ پراپوگنڈا باقاعدہ شروع کر کے معاذ اللہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں وہ مردے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں یا اس کو زندہ کر رہے ہیں، وہ کہاں سنتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے معاذ اللہ نیا دین کاٹ لیا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی خرافات پھر ان کے منہ میں آتی ہیں وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن اور سنت سے دوری اور اللہ کے رسول کے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تلقین میت کے حوالے سے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بتائی جاتی ہے اور بخاری و مسلم اور ستہ کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں، تو اس کی پھر وہ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو اصل مفہوم اور مدعا ہے اس حدیث مبارکہ کا، اس کے بارے میں ذہن شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائے۔ تلقین میت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تلقین میت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بندے کے اوپر حالت نزع طاری ہوتی، دو معنی ہے تلقین کے، کہ جب اس کے اوپر نزع کی حالت طاری ہو جائے اور اس کے مرنے کا وقت آ جائے، قریب المرگ ہو، تو اس وقت اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے اور اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے ورد کی صورت میں۔ براہ راست اس کو کہا نہ جائے کہ تو پڑھ، چونکہ وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے انسان پر، ممکن ہے اس کیفیت میں اس کی زبان سے نکل جائے میں نہیں پڑھتا، تو وہ مشکل کا شکار ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہنے کی بجائے
جب نزع کی کیفیت طاری ہو میت پر تو اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ خود کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس پڑھو۔ تو تلقین المیت کا ایک معنی تو یہ کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو اس کے مرض مرگ کے اندر اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، اور ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور کلمہ طیبہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ مرنے والے کو دفنا چکے اور لوگ اس کو دفنا کر پیچھے ہٹ جائیں تو کوئی شخص اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی تلقین کرے۔ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور یہ جو احادیث مبارکہ میں آگے بیان کروں گا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے بے شمار مقامات پر لکّنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اور یہ جو حدیث ہے میں اب بیان کر رہا ہوں اس کو حضرت امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کتاب الجنائز، اور امام مسلم نے اس کے اوپر پوری فصل قائم کی، باب قائم کیا، اور اس باب کا نام رکھا تلقین الموتى لا الہ الا اللہ۔ اس کے اندر اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری کی روایت کو روایت کیا ہے۔ دوسری جلد ہے، صفحہ 631 اور حدیث نمبر 916۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکّنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو۔ یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر، اب یہ جو میں حوالہ جات دے رہا ہوں یہ صحاح ستہ، یعنی وہ مستند کتب ہے امام مسلم یا دیگر صحاح ستہ کی کہ جن کے صحیح ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، ان کے اندر جو حدیث مبارکہ آتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ اب امام ابو سعید خدری کی یہی روایت لکّنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، جامع ترمذی تیسری جلد اور حدیث نمبر 976۔ اسی حدیث کو امام نسائی نے، یہ بھی صحاح ستہ میں سے، یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتاب الجنائز باب تلقین المیت میں حدیث نمبر 1826 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لکّنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ پھر سنن نسائی کی جو شرح ہے بشرح السیوطی، اس کے اندر بھی یہی حدیث حضرت ابو سعید خدری کی الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ حدیث نمبر جلد 4 صفحہ نمبر 302 پر لکّنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ پھر سنن ابن ماجہ، یہ بھی صحاح ستہ میں سے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کے ساتھ ہی حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ، اس کا باب ما جاء فی تلقین المیت، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 464 حدیث نمبر 1444۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکّنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ پھر سنن ابی داؤد، یہ بھی صحاح ستہ میں سے، اور اس کا بھی کتاب الجنائز ہے، اور باب فی التلقین،
اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 3117، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر السنن الکبریٰ امام نسائی نے روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کے ساتھ، کتاب الجنائز باب تلقین المیت جلد اول صفحہ 601 اور حدیث نمبر 1953، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر اسی حدیث کو السنن الکبریٰ امام بیہقی وہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اسی حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی تخریج کیا ہے خالد بن مخلد عن سلیمان کے طریق پر کتاب الجنائز کے اندر۔ اسی حدیث کو امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے المصنف اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 446 حدیث نمبر 10,857 کے تحت روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ راوی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہی حدیث ریاض الصالحین میں امام نووی بھی لے کر آئے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ابن ماجہ میں بھی یہی حدیث آئی، اس کا باب ہے ما جاء فیما یقال عند المریض اذا حضر، مریض پر جب وقت موت آ جائے تو اس کے پاس کیا کہا جائے، جو میں نے تلقین المیت کی پہلی صورت بتائی، مرنے سے پہلے جب مرض الموت طاری ہو تو اس وقت اس کو لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ اب یہ جتنی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سب کے اندر تلقین المیت کا آقا علیہ السلام نے صریحاً حکم دیا، اور یہ حکم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ کا لفظ آیا، ہر حدیث میں موتا کا لفظ آیا، اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو مرنے سے قبل جب مرض الموت طاری ہو جائے۔ یہ تلقین المیت پھر مرنے کے بعد بھی ثابت ہے، جب وصال ہو جائے اور آپ اپنے میت کو اٹھا کر اس کی تدفین کر دیں، اس کو لحد میں اتار دیں اور اوپر قبر اس کی مٹی ڈال دیں، تو اس پر اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعد میں بھی تلقین میت کرنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے اب میں اس حدیث مبارکہ میں جو ایک خاص لفظ آیا جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلفشار پیدا کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ کا لفظ آیا ہے کہ تمہارے جو موتا ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب موتا سے کیا مراد ہے؟ کیا موتا سے مراد مرنے کے قریب ہونا ہے، یا موتا اس کو کہا جاتا ہے جس کی موت واقع ہو چکی؟ موتا کا مفہوم کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں اس کو پرکھتے ہیں۔ اگر تو موتا سے مراد مرنا نہیں، مردہ ہونا نہیں، اگر تو موتا سے مراد یہ ہے کہ بس مرنے کے قریب ہونا ہے، زندہ مگر مرض الموت طاری ہو گیا، تو اگر تو موتا سے وہ مراد ہے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں بھی ٹھیک ہے، وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں صرف اس صورت میں تلقین میت جائز ہے کہ جب بندے کی موت واقعہ نہ ہو بلکہ وہ موت کی مرض اس کے اوپر طاری ہوئی ہو۔ اگر موتا سے مراد مردہ ہے جو مر چکا ہے تو پھر دوسری صورت ماننا پڑے گی کہ جس میں آقا علیہ السلام کے ارشاد میں ہے کہ جو تمہارے موتا ہیں ان کو تلقین کرو، تو دوسری صورت پھر مرنے کے بعد تلقین کی بچتی۔ اگر لفظ موتا کا صحیح مفہوم متعین ہو جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا۔ موتا کیا ہے؟ موتا کا لفظ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 17 مرتبہ استعمال کیا ہے مختلف آیات کے اندر، اور کسی ایک مقام پر بھی اللہ رب العزت نے زندہ شخص کو چاہے وہ مرنے کے قریب ہی کیوں نہ ہو اس کو موتا نہیں کہا،
جہاں پر بھی لفظ موتا آیا پورے قرآن میں، اس سے مراد مردہ شخص ہی تھا جو مر چکا، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا، جو قبر کے نیچے چلا گیا، اس کے لیے موتا کا لفظ استعمال ہوا۔ اب پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 73 اس میں اللہ رب العزت نے وہ گائے کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا تھا، تو اس کے قاتل کا کھوج لگانے کے لیے ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ وہ جو آدمی قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل کا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔ وہ گائے ذبح کی گئی، تو جب گائے ذبح ہوئی تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے حکم دیا کہ یہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے، اس کی گوشت کے کچھ ٹکڑے لے کر اس لاش کے اوپر مارو۔ جب انہوں نے گائے کے گوشت کے ٹکڑے اس مرنے والے کی لاش پر، اس کی میت پر مارے، قرآن کہتا ہے یحیی اللہ الموتى، تو اللہ رب العزت نے اس مردہ کو زندہ کر دیا۔ تو یہاں لفظ موتا آیا ہے، تو موتا سے مراد مردہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، موتا سے مراد مردہ نہیں بلکہ مرنے کے قریب ہونا ہے، اگر وہ شخص مرا نہیں تھا اور مرنے کے قریب تھا، اس پر فقط مرض الموت طاری ہوا تھا، تو پھر تو سورہ بقرہ کا یہ پورا مضمون ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ اس کی موت واقع ہو گئی، وہ قتل ہو گیا، تو وہ جو مقتول شخص تھا جس کو گوشت مار کر زندہ کیا گیا، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یحیی اللہ الموتى، اللہ رب العزت نے اس مردے کو زندہ کیا ہے اس گوشت کے ذریعے۔ تو موتا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے اوپر موت واقع ہو چکی تھی۔ یہی چیز پھر یہی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 260 ہے، یہ لفظ اس میں دوبارہ آیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر، جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ باری تعالیٰ مجھے دکھا کہ تو موتا کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی موتا سے مراد قریب المرگ نہیں، بلکہ وہ ہے جس کی موت واقع ہو چکی ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لَكِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ میں موتا کا لفظ آیا تھا نا، یہاں پر فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، باری تعالیٰ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موتا کا لفظ یہاں پر بھی مردہ شخص کے بارے میں آیا۔ پھر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ مٹی کے پرندے بناتا ہوں تو ان کو میں اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کرتا ہوں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ ہے، انہوں نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے موتا کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر تو موتا سے مراد مرا ہوا نہیں ہے، میت نہیں بلکہ قریب المرگ ہے، تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو یہاں پر بھی موتا سے مراد وہ ہے جس کی موت واقع ہو چکی۔ انہوں نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا۔ یہی بات انہوں نے سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 110 میں بھی ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا بِإِذْنِ وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تخرج الموتى بِإِذْنِ، میرے حکم سے مردوں کو نکال دیتے تھے قبروں سے زندہ کر کے۔ تو یہاں بھی موتا مردے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 36 اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ حق کی دعوت صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ،
اور یہ جو مردے ہیں حق کے منکر، یہ مردہ لوگ، اللہ رب العزت ان کو دوبارہ پھر اسی حالت کفر پر اٹھائے گا۔ والموتى یبعثهم اللہ، ان موتا کو، مردوں کو اللہ رب العزت یوم حشر پھر بعثت دے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ یہاں پر بھی موتا مردے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 111، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ہم اس طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ہر چیز ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے کرتے، تو پھر بھی یہ لوگ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر نہ آتے۔ ہم ان کے سامنے آسمان سے فرشتے اتارتے، یا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، موتا مردہ لوگ ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگ جائیں، کلام کرنے لگ جائیں، تو تب بھی یہ بے ایمان لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر بھی موتا کا لفظ اللہ رب العزت نے مردے کے لیے، میت کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہی بات سورہ اعراف میں بھی آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو پھر نکالے گا زمین سے۔ تو نخرج الموتى، مردوں کو نکالے گا۔ تو موتا کا لفظ قرآن مجید کی آیت میں بھی مردے کے لیے آیا۔ یہی بات سورہ رعد میں بھی اللہ پاک نے کی، اللہ رب العزت نے فرمایا او کلم بہ الموتى، یا ان مردوں سے بات کروا دی جائے ان کے ساتھ، تو مردوں سے کلام کروایا جائے تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر بھی موتا کا لفظ مردے کے لیے آیا۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 6، ذالک بأن اللہ هو الحق وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ نمل میں فرمایا آیت نمبر 80 میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب یہ جو مردے ہیں، حالت ایمان سے محروم لوگ، جنہیں میں نے ایمان عطا نہیں کیا، یہ محروم لوگ، یہ مردہ کی طرح ہیں۔ یہ مردے جو ہیں ذالک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آگے فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ ان لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں جو ہمارے اوپر ایمان رکھتے، وہ قبر کے اندر ہو یا زمین پر ہو، آپ انہیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مردہ ہے ایمان کو قبول کرنے سے، جن کے دل مردہ ہیں، جو آپ کی دعوت اور کلمہ طیبہ کو قبول نہیں کرتے، وہ زندہ زمین پر ہو یا زمین کے اندر چلے جائیں، انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے موتا کہا، تو موتا سے مراد مردہ ہے۔ اسی طرح پھر سورہ روم میں بھی موتا مردے کے معنی میں آیا، سورہ روم کے اندر 2 مقامات میں سورہ روم میں بھی آیا۔ پھر سورہ یاسین میں انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے، تو موتا کا لفظ مردے کے لیے آیا۔ اسی طرح سورہ فصلت، اس میں موتا کا لفظ مردے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید میں 17 مقامات پر لفظ موتا اللہ رب العزت نے استعمال کیا، اور کسی ایک مقام پر بھی موتا کا لفظ پورے قرآن میں قریب المرگ شخص کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ جہاں پر بھی لفظ موتا استعمال ہوا، یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا، مردہ کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو جب لفظ موتا سے مراد زمین کے اوپر پڑا ہوا زندہ شخص نہیں ہے، چاہے وہ قریب المرگ کیوں نہ ہو، ہے تو زندہ۔ جب موتا سے مراد وہ زندہ نہیں، اور موتا کا حقیقی معنی اس شخص پر صادر آتا ہے جس کی موت واقع ہو چکی ہو، جو قبر کے اندر منتقل ہو چکا ہو، تو پھر اختلاف باقی ہی نہیں رہتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کی طرف آئے، جس میں حضور علیہ السلام نے تلقین المیت کا حکم دیا
کسی ایک مقام پر بھی آپ حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کوئی اور لفظ اس سے الٹ معنی کا نہیں ملے گا۔ ہر مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اپنے موتا کو تلقین کرو۔ اور موتا کا لفظ پورے قرآن میں زندہ شخص کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، 17 جگہ پر جہاں پر بھی لفظ موتا آیا ہے ہر جگہ پر مردہ شخص کے لیے آیا ہے۔ تو لفظ موتا اور تلقین المیت، یہ مردہ شخص کو کرنا، یہ تو بدرجہ اولا ثابت ہو رہا ہے قرآن اور حدیث مبارکہ سے۔ تو جو چیز قرآن اور حدیث مبارکہ سے صریحاً واضح کیٹاگوریکلی ثابت ہو رہی ہے، اس کا انکار کرنا یا اس پر تنقید کرنا یا اس کو اس کے اصلی معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف لے جانا، بھلے آپ لے جائیں، آپ زندہ شخص کو تلقین کریں، اس کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کریں، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں، آپ اس کی تائید کرتے ہیں، مگر حدیث مبارکہ سے جو چیز صریحاً واضح طور پر حدیث کے لفظوں سے ثابت ہو گئی، اس کا انکار کر کے آپ یہ کہیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر تلقین کرنا ثابت نہیں، یا معاذ اللہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے پاس سے گھڑا، تو یہ جاہلانہ بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے میں نے لفظ آپ کے سامنے رکھے اور صحاح ستہ کی ہر کتاب میں آئی، اور صحاح ستہ کے استادوں نے امام عبد الرزاق کے میں نے آپ کو حوالے دیے، جہاں پر بھی لفظ آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ موتا جو ہے آپ کے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور موتا سے مراد مردہ لوگ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب تدفین کر چکو، اپنے مردے کو قبر میں رکھ چکو، تو پھر اس کے سر کی طرف ایک شخص کھڑے ہو کر اس کو کلمات طیب کی تلقین کیا کرے۔ تو حدیث مبارکہ کو جب آیات کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہ معنی اس کا تائیداً ثابت ہوتا ہے۔ اب آ جائیے اس کی میں تائید مختلف ہمارے ائمہ کے اقوال سے بھی آپ کو دوں۔ رد المختار یہ معروف کتاب ہے فتاوی ہمارا اور اہل سنت و جماعت کی فقہ حنفی پر، اس میں امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا، وہ فرماتے اما ان اہل السنت فالحدیث اے لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمول علی حقیقتہ۔ امام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ آپ نے مرے ہوئے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے کلمہ کی تلقین کیا کرو، ابن عابدین شامی فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے محمول علی حقیقتہ ہی، اس کو موتا کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے، وہ بے شک ثابت ہے، مگر وہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس حدیث کا اطلاق موتا کے حقیقی معنی پر ہوگا، یہ اپنے حقیقی معنی پر اس حدیث کو اطلاق کیا جائے گا۔ لأن اللہ تعالی یحییہ علی ما جاءت بہ الآثار، وہ کہتے ہیں کیونکہ مرنے والے کو اللہ رب العزت قبر کے اندر زندہ کرتا ہے، جس کے اوپر بہت ساری حدیثیں اور آثار موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث اپنے حقیقی معنی کے اوپر ہی استعمال کی جائے گی۔ لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ وہ فرماتے ہیں اپنے مرنے والوں کو ان سارے الفاظ کی تلقین کیا کرو، قبر کے پاس کھڑے ہو کر، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ لفظ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، اور یہ پوری عبارت جو میں نے پڑھی، وہ کہتے ہیں یہ ساری تلقین کیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو،
مردوں کو تلقین کیا کرو۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، جب حضور نے فرمایا کہ جب دفنا چکو تو اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو، اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کیف للاحیاء، یا رسول اللہ مرنے والوں کو تو تلقین کرنا ہمیں سمجھ میں آ گیا اور ہم کریں گے بھی صحیح، اگر یہی تلقین ہم زندہ لوگوں کو کرنا چاہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندہ لوگوں کو بھی تلقین کی جا سکتی ہے؟ اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک تلقین ہے تو مردہ لوگوں کے لیے، اگر تم زندہ کو بھی کرو گے تو اجوادو واجوادو، یہ تو بہت ہی عمدہ بات ہوگی۔ تو یہ جو صحابہ پوچھ رہے ہیں کیف للاحیاء، زندہ لوگوں کو تلقین کرنا کیسا ہے، تو یہ تو حدیث کے لفظ خود واضح ہو گئے۔ زندہ لوگوں کو تلقین کرنے کا علیحدہ سے پوچھنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے نزدیک تلقین المیت زندہ لوگوں کے لیے تھی ہی نہیں، وہ تو تلقین المیت لکنوا موتاکم سے حقیقی معنی مراد لے کر موتا سے مردہ لوگ سمجھ رہے تھے، اور وہ مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی بات انہیں سمجھ آ گئی تھی۔ مردوں کو تلقین کرنے کی بات سمجھ لینے کے بعد صحابہ کا یہ سوال کرنا کیف للاحیاء، جو زندہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو تلقین کریں تو کیسا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اجوادو واجوادو، ان کے لیے بھی بہت اچھا اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ مردہ کے لیے بھی بہترین ہے اور ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو ایک علیحدہ سے اجازت تو زندہ لوگوں کے لیے نکالی گئی، یہ حدیث اصلاً تو تھی ہی ان کے لیے جن کو قبر کے اندر اتارا جا چکا ہے۔ یہی وجہ کہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ کتاب الجنائز باب تلقین المیت، اس کی 5ویں جلد 4تھی جلد صفحہ نمبر 5 حدیث نمبر 1827 میں، اس میں حدیث کے لفظ ہے حضرت ابو سعید خدری کے ہی الفاظ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکنوا حلقاکم، پہلے ہر جگہ پہ لفظ آیا تھا موتاکم، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب اس جگہ پر حدیث مبارکہ میں لفظ آیا لکنوا حلقاکم قول لا الہ الا اللہ، ارشاد فرمایا کہ اپنے ہلاک ہو جانے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ ہلاک ہو جانے والے لوگوں کو، قریب المرگ کی بات نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، قریب المرگ ہے، مرض الموت طاری ہے اور آپ اس وقت تلقین کر رہے ہیں، نہیں، یہاں پر حلقاکم کے لفظ آئے کہ جن کی موت واقع ہو چکی، جو ہلاک ہو چکے، ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کیا کرو۔ پھر امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کی ایک روایت لے کر آئے اور انہوں نے مرتے ہوئے تلقین کی تھی کہ میرے ساتھ ایسے کرنا۔ حضرت امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر اس کو لائے، 8ویں جلد ہے، اور اسی کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی بیان کیا ہے، اور کنز العمال کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات احد من اخوانکم، کہ جب تمہارے کسی بھائی کی موت واقع ہو جائے، فنثرتم علیہ التراب، تم اس کے اوپر مٹی ڈال چکو، فلیکم رجل منکم عند رأسہ، تو تم میں سے ایک شخص کو، ایک آدمی کو اس کے سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، ثم لیقل، پھر اس کو کہنا چاہیے یا فلان ابن فلان فإنہ یسمع ولیکن لا یجیبتکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر کہو کہ اے فلاں بن فلانا، اس کا نام لے کر اے فلاں فلاں ماں کے بیٹے، اس طرح اس کو پکارو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، کیونکہ وہ آپ کا کلام سنتا ہے، وَلَٰكِن لَا يُجِيبَكُمْ، لیکن وہ آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یا فلان ابن فلانا، پھر کہو 3 مرتبہ کہنا ہے یا فلان ابن فلان، اس کا نام، اس کی ماں کا نام 3 مرتبہ لے، اے فلاں بن فلانا، اے فلاں بن فلانا، اے فلاں بن فلانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْتَوِي جَالِسًا، جب آپ دوسری مرتبہ اس کو کہتے ہیں تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔
یا فلان ابن فلانہ جب آپ تیسری مرتبہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، جب آپ تیسری مرتبہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے رشد و ہدایت دے، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ مردہ بیٹھ کر یہ لفظ بولتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی اس بات کا شعور نہیں، تم لوگ وہ سن نہیں سکتے۔ اذکر، پھر اس کے پاس کھڑے ہو کر جب وہ بیٹھ جائے، آپ کہتے ہیں وہ بیٹھتا ہے، آپ کو جواب دیتا ہے، آپ سن نہیں سکتے، تو پھر آپ اس کو کیا کہو؟ اس کو کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، اسے کہا کہ یاد کر تو کس عہد کے اوپر دنیا سے رخصت ہوا تھا، کس عہد پر، کس دین پر، کس کلمے کے اوپر دنیا سے رخصت ہوا تھا، اس کو یاد کر۔ اور وہ عہد تھا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس عہد پر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ اے مرنے والے، قبر میں بیٹھا ہے تو اب اس کو یاد کر، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، اور یاد کر کہ تو اللہ کے رب ہونے پر بھی راضی تھا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی تو راضی تھا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے دین ہونے پر بھی تو راضی تھا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، اور قرآن کے امام ہونے پر بھی تو راضی تھا۔ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب آپ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں اور وہ آپ کے کہنے پر اپنا وہ عہد دہراتا ہے، تو اخذ منکر و نکیر احدہما بید صاحبہ، تو منکر اور نکیر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ثم یقول لہ، ایک دوسرے کو کہتے ہیں اخرج بنا من ھذا، آؤ یہاں سے نکل جاتے ہیں، یہ وہ شخص ہے ما صنع بہی فقد لکن حجتہ، یہاں پر ہمارے ٹھہرنے کا اب کوئی جواز نہیں کہ اس کے بھائیوں کی طرف سے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین اور حجت تلقین کر دی گئی ہے۔ تو جب وہ تلقین کرتے ہیں تو ملائکہ اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، ولیکن اللہ لکن حجتہ دونہما۔ اس پر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بات سمجھ آ گئی؟ کہا یا رسول اللہ اگر ہمیں مرنے والے کی ماں کا پتہ نہ ہو تو ہم یا فلاں ابن فلانہ کیسے کہیں؟ حضور نے فرمایا ماں کا پتہ نہ ہو تو اس کی ماں حضرت حوا کا نام لے لیا کرو۔ تو حضور تو یہ ایک ایک چیز، ایک ایک بات سمجھا کر جا رہے ہیں۔ یہ فتنہ یہاں آج کہاں سے پیدا ہو گیا کہ یہ چیزیں ثابت نہیں، اور بعض اللہ قبلہ حضور ڈاکٹر طاہر القادری کی گستاخی کرتے کہ انہوں نے گھڑ لی، یہ جہالت ہے، جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، جن کا کوئی دور دور سے تعلق واسطہ نہیں ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ، جو دشمن ہے فقہائے کرام کے، جن کا علمی کلچر کے ساتھ واسطہ تعلق نہیں، وہ بےہودہ لوگ آ کر آج دین اسلام کے ٹھیکیدار بن کر اس طرح کی باتیں کرتے۔ قرآن اور حدیث میں تو ایک ایک تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرما دی۔ اب دیکھیے امام ابن حجر اسقلانی، یہ بہت بڑے امام ہیں، میں کہتا ہوں اس کے اوپر حوالہ جات بھرے پڑے۔ امام جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب الحاوی للفتاوی معروف کتاب ہے، جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو تلقین المیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب الروح کے اندر ابن القیم نے بھی اس پہ کلام کیا، اس کو جائز کہا ہے، اور امام نووی نے بھی اس کو الروضہ کے اندر جائز کہا ہے، اور شرح المہذب کے اندر بھی امام نووی نے اس کو جائز کہا، مستحب کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان التلقین بعد الدفن مختص بالبالغ، وہ کہتے ہیں اختلاف فقط اتنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مرنے والا اگر بچہ ہو، پیدا ہوا 2 4 6 دن کا نابالغ ہے، 2 4 سال کا نابالغ بچہ، اگر وہ مر جائے تو کیا اس کو تلقین کی جائے یا نہ کی جائے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف فقط اتنا ہے کہ وہ جو نابالغ ہو اس کو تلقین نہ کی جائے، اور جو بالغ ہے اس کی تلقین کے بارے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ امام نووی یہ بات بیان کرتے، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی اس کا صفحہ نمبر 174 کے اوپر روایت کیا ہوا ہے، ان التلقین بعد الدفن مختص بالبالغ وان الصبی الصغیر لا یلقن، کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو تلقین نہیں کی جائے گی، اور امام نووی نے کا یہی قول۔ اس کے علاوہ امام اسی کتاب الحاوی للفتاوی میں
امام سبکی کا قول بھی ہے جس کو انہوں نے شرح المنہاج کے اندر بھی بیان کیا ہے، انما یلقن المیت المکلف اما الصبی فلا یلقن۔ انہوں نے کہا کہ مکلف بالغ میت اگر ہو اس کو تلقین کی جائے، اور اگر چھوٹا نابالغ بچہ ہو تو اس کو تلقین نہ کی جائے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے ائمہ اس کے اوپر تصریحات بیان کرتے رہے اور کلام کرتے رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضرت امامہ ابو امامہ صحابی کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا۔ اب ایک ابن صلاح بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے علم الحدیث کے جو اصول ہیں ان کے بانیوں میں سے بہت بڑے محدث، وہ فرماتے وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّهُ ابن الصلاح، یہی امام حاوی کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی وہ کہتے ہیں ابن الصلاح نے بھی اس کو مستحب کہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تابعی ہے حضرت زمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، یہ بلوغ المرام کا حوالہ دے رہا ہوں، کانوا یستحبون اذا سوی علی المیت قبرہ، وہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جب میت کو اوپر مٹی ڈال چکے تو پھر اس کے پاس کھڑے ہو جائے، الناس عنہ ان یقال عند قبرہ، تو لوگ کوئی اس کے قبر کے پاس کھڑا ہو اور کہے یا فلان قل لا الہ الا اللہ 3 مرات، تو 3 مرتبہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرے، یا فلان قل ربی اللہ ودینی الاسلام ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی روایت کرے۔ اس کو روایت کیا ہے حضرت سعید بن منصور نے مرفوعاً، اور امام طبرانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اب آخر میں بے شمار اقوال ہیں، امام نووی نے بھی اس کو مستحب کہا ہے، اور اس کو امام نووی کہتے ہیں قلت ھذا التلقین استحبہ جماعات من اصحابنا، امام نووی کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے تلقین المیت کو مستحب کہا ہے۔ یہی قول جو ہے وہ قاضی حسین کا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہی قول صاحب التتمہ کا ہے، یہی قول شیخ نصر المقدسی کا ہے، انہوں نے تہذیب کے اندر اس کو مستحب کہا ہے، مستحب کہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت بس آخر میں بیان کر کے، بلکہ امام نووی تو یہ بھی کہتے ہیں وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الشَّامِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا التَّلْقِينِ، کہ اہل شام کے اندر آج تک تلقین المیت کا یہ عمل رائج ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں من العصر الاول فی زمن من یقتدی بہ، پہلے زمانے سے لے کر آج تک اہل شام تلقین المیت کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ حدیثیں نہیں اس کے بارے میں اور یہ معاذ اللہ گھڑ لیا، یہ سراسر جہالت اور ان چیزوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ تو پھر ایک بس آخر میں آخری روایت بیان کر کے بس اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، اس کو بھی بے شمار محدثین، اور اسی میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا اس واقعہ الحاوی للفتاوی میں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ اس وقت ان کی عمر 16 ماہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر آئے، ان کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو قبر میں اتارا، ان کے اوپر مٹی ڈالی، اور مٹی ڈال کر حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابراہیم انا لا املک لک من اللہ شیئا، اے ابراہیم تیرے معاملے میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ مالک و مختار ہے جو چاہے کرے۔ یہ بات کر کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم وہو آخر اولاد، یہ حضور کے آخری بیٹے تھے، فحملہ الاب الرحیم ووضعہ تحت اطباق التراب، والد رحیم نے ہاتھوں پر اٹھا کر زمین میں خود ہاتھوں سے اتارا تھا، مٹی ڈالی تھی، اور مٹی ڈال کر کہا تھا یا ابراہیم اذا جاءتک الملائکہ فقل لهم اللہ ربی ورسول اللہ ابی والاسلام دینی، جب ملائکہ آئے تو ان کو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، رسول اللہ میرے والد ہیں، اور میرا دین اسلام ہے۔ فناظر رسول علیہ الصلوۃ والسلام خلفہ فسامع عمر بن خطاب، یہ کلام تلقین حضور کی سن کر عمر بن خطاب پیچھے کھڑے رونے لگ گئے، ان کا رونا دھونا دیکھ کر حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا کہ وہ رو رہے بقلب صدن، فقال له ما یبکیک یا عمر، حضرت عمر کو روتے دیکھ کر آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیوں روتا ہے؟ فقال عمر رضی اللہ یا رسول اللہ ابنک لم یبلغ الحلم ولم یجر علیہ القلب، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ہے،
ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی اس پر قلم نہیں چلا، ابھی یہ مکلف بھی نہیں ہوا، وَلَيْسَ فِيهِ حَاجَةٌ إِلَى التَّلْقِينِ، اور اس کو کسی تلقین کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ اس کو حاجت کر رہے ہیں۔ فَمَاذَا يُفْعَلُ ابن الخطاب، تو یا رسول اللہ ابن خطاب کا کیا بنے گا؟ وَقَدْ بَلَغَ الْحِلْمِ، حالانکہ وہ تو بالغ بھی ہے، اس پر قلم بھی چلا ہے، وہ مکلف بھی ہے، وَلَمْ يَجِدْ مُلَقِّنًا مِثْلَكَ، اور آپ جیسا کوئی شفیق اس کو تلقین کرنے والا بھی نہیں ہوگا یا رسول اللہ، تو اس کو تو آپ تلقین کر رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ رونے لگ گئے، اس کو روتا دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ وَإِذَا بِالْإِجَابَةِ، حضور جب خاموش ہوئے تو تنزل من رب العالمین جل جلالہ، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو آیت دے کر بھیجا، اور آیت یہ تھی، حضرت عمر فاروق کے سوال کے جواب میں آیت بھیجی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثبات عطا کرتا ہے، پختگی عطا کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایک قول ثابت کے ذریعے، ایک پختہ کلام کے ذریعے اللہ رب العزت اہل ایمان کو پختگی عطا کرتا ہے۔ وہ پختہ کلام کیا ہے جس کی وجہ سے اہل ایمان کو پختگی ملتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ پختہ کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے۔ حضور نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے کلمہ کو پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ وہ جو کلمہ طیبہ ثبات عطا کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ثبات کب عطا کرتا ہے؟ فی الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں فائدہ دیتا ہے، ثبات دیتا ہے، پختگی دیتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ مرنے کے بعد کلمہ طیبہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، یا تمہارے قریب کھڑے ہو کر تلقین کی گئی تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ قرآن نے اس فتنے کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ کلمہ طیبہ کی تلقین یہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی، فی الحیات الدنیا والآخرہ، اور مرنے کے بعد بھی یہ تلقین تمہارے کام آئے گی۔ تو مرنے کے بعد آپ جب تلقین کرتے ہیں تو وہ مرنے والے کے کام آتی، اس کو اپنا وہ سبق یاد آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ زاریات کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب نے یاد دلوائیے، فذکر یاد دلوائیے، اس لیے کہ یاد دلوانا مومن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ وہ یاد زندگی بھر دلواتے رہیں، اس کی موت کے وقت یاد دلوائیں، یا موت کے بعد جب نکیرین اس سے سوال کرنے کے لیے آ جائیں اس وقت یاد دلوائیں، جس وقت بھی یاد دلوائیں گے۔ نص قرآنی یہ ہے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ہر حالت میں، ہر حیات میں، ہر جگہ پر جب آپ یاد دلوائیں گے کلمہ طیبہ کی، دین کی، تو وہ اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہی ہوگی۔ تو چونکہ تلقین المیت اہل ایمان کے لیے فائدہ مند چیز ہے، بھلائی اور نیکی کا کام ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مر جانے والوں کے لیے تلقین المیت کا حکم دیا۔ پاکستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مرتی جا رہی تھی، یہ تو مبارک ہو حضور شیخ الاسلام کو، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مرتی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بدبختوں، انہوں نے تو احیاء کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کا، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، انہوں نے ایسا کیا، اور ان کے کرنے کی وجہ سے حضور کی جو سنت مرتی جا رہی تھی وہ پھر سے زندہ ہو گئی۔ تو وہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 100 شہید کے اجر کے برابر اجر کے مستحق ہو گئے، اور تم اپنی جہالت کی وجہ سے فتاوی لے کر ان کے اوپر دوڑ پڑے۔ آئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کو سمجھنے اور صحیح طور پر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔